अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज सुबह सहरी का वक्त हो चुका है और 20वां रोज़ा है। खैर से हो। अल्लाह पाक ने हमें पूरे 2 अशरे देखने नसीब किए। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला हम लोग अब कल से तीसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे और आपको तीसरे अशरे की बरक़ात का बहुत अच्छी तरह पता होगा। मेरा दिल है मैं आज आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँ और तीसरे अशरे के बारे में भी आपसे बात करूँ। तीसरा अशरा आपको पता है कितनी फजीलत वाला, कितनी बरकत वाला है। खैर उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता ना। तीसरे अशरे में ताक रातें आ रही हैं। कल पहली ताक रात होगी, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये सारी पाँचों ताक रातें हैं। अब लैलतुल क़द्र की रात कौन सी ताक रात में है ये हम लोगों ने खुद ढूंढनी है और हमने कोई भी रात अपनी ज़ाया नहीं जाने देनी। हमने कोशिश करनी है कि हम सब मिलकर दुआ करें, नवाफिल पढ़ें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपनी आवाम के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के लोगों पे अल्लाह पाक करम करें, रहम करें, लोग वो वाली दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, रिज़्क़ के लिए दुआएं करें। जो दुआ आपके दिल में है, हसरत है, उस दुआ को ज़रूर करें। और मेरा अपना मानना है, यकीन है कि बहुत दुआएं कबूल होती हैं इन रातों में और आपने ये रातें बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देनी, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देनी। मेरी सहरी की रूटीन वही चल रही है। आप लोगों को पता है कि मेरी किस तरह से, आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं तो रूटीन्स मेरी वही सेम है। लेकिन मेरा दिल था मैं आज अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से ना ताक रातों की बात करूं और वैसे भी आप लोगों को रमज़ान के बारे में बहुत सी और बातें करने वाली हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करूं। और अगर मेरे व्लॉग को आप लोगों ने अभी तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स को एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आज मैंने आप लोगों से शेयर करनी। आज अफ्तारी की रूटीन बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी डिफरेंट और मज़े की अफ्तारी है, वो भी आप लोगों से मैंने ज़रूर शेयर करनी है, वो भी आपने देखनी है। और व्लॉग को एंड तक देखेंगे ना तो फिर ही आप देख सकेंगे क्या एक्साइटमेंट है और क्या बात मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ। ठीक है ना? चलें जी, बैक टू बात कि मैं आप लोगों से क्या बात कर रही थी कि जी तीसरा अशरा है और ये हमारी ताक रातें हैं। ये 5 ताक रातें हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ अफ्तारियाँ भी हो रही हैं, सारा कुछ, लोग एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं, शॉपिंग्स भी चल रही हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप 9 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक फ़ारिग होके अपनी जाए नमाज़ को कर लें तैयार, अपने नवाफिल को पढ़ना शुरू करें, अपनी तस्बीहात करें और अपने बच्चों को भी लगाएं ना। ठीक है, जब तक आप अपने घर में माहौल नहीं बनाएंगे ना, आप लोगों का ध्यान रुझान उस तरफ नहीं होगा। अच्छा, मेरा बेटा आज मुझसे बल्कि पूछ रहा था, मामा ताक रातें क्या होती हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, माशाल्लाह से वो काफ़ी 2-3 सालों से ना रोज़े सारे रख रहा है, लेकिन उसे ताक रातों का नहीं पता था। वो बड़ा हो रहा है तो मेरा दिल किया मैं उससे भी गाइड करूँ, बताऊँ कि ताक रातें होती क्या। वो इतना खुश हुआ माशाल्लाह सुनकर, उसने खुद कहा मामा मैं फिर नवाफिल पढ़ूँगा ना। तो आप लोगों ने भी अपने छोटे बच्चों को, अपने बड़े बच्चों को, बालिग बच्चों को, जो छोटे हैं, जो तस्बीह पढ़ सकते हैं, उनको अपने साथ बिठाएं, तैयारी करें ताकि उनको भी लगे कि हमारे घर में भी इबादत हो रही है और इस इबादत के ज़रिए हमने अपनी अल्लाह पाक के आगे बहुत सी ख्वाहिशात रखनी है कि अल्लाह पाक ने ही उन्हें कबूल करना है। ठीक है ना? ये आप लोगों को आज बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपनी ताक रातें बिल्कुल ज़ाया नहीं जाने देनी। मेरी तो बस यही कोशिश है कि जो मैं आप लोगों को बात अच्छी कन्वे कर सकूँ ना, जो मुझे लग रहा है कि जो मैं करती हूँ या मैं कर सकती हूँ या मैं अपने बच्चों को कहती हूँ या मैं जो अच्छी बात खुद फॉलो कर रही होती हूँ, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ और अल्लाह पाक इसी के सदक़े मेरे घर में भी आसानियाँ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस मेरे पराठे की वही रूटीन है। पराठे मेरे बल वाले बनते हैं, सादे, सिंपल, ईज़ी, क्विक, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बनाते थे, नानियाँ दादियाँ बनाती थी, मैं उसी तरह से पराठे बनाती हूँ। बस हमारे 4 ही पराठे बनते हैं रूटीन में, एक पराठा बहुत होता है। और समटाइम्स तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आज एक बनाए और हम हाफ़ कर लें। तो बस सहरी और अफ्तारी की रूटीन तो ये चलती रहनी है, लेकिन आज आप लोगों से बहुत सी बातें करने वाली थी। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि रोज़ वही रूटीन मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ। कभी सहरी की रूटीन है, कभी अफ्तारी की रूटीन है। खैर वो भी मैंने बड़ी डिफरेंट चीज़ें आपको, रेसिपीज़ भी शेयर की हैं ताकि आप लोगों के रमज़ान में वो काम आ सकें। आसान चीज़ें शेयर की हैं ताकि आप रमज़ान में बना सकें, टाइम आपका बचे और आप इबादत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ना माइल हो सकें। आपका टाइम बचेगा तो आप इबादत कर सकेंगे ना। तो वो भी बड़ी अच्छे मेरे व्लॉग्स हैं, आप लोगों ने ज़रूर देखने और फिर मुझे बताना भी आपकी कैसी अफ्तारी की रूटीन रही, आप लोगों ने किस तरह से अपनी अफ्तारी को, अपनी सहरी को सजाया और अपने टेबल पे किस तरह से हर चीज़ लगाई, वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कोशिश मेरी ये है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके ना।
بس سحری میری اب ریڈی ہو گئی ہے، میں نے فٹافٹ ٹیبل پہ لگانی ہے۔ ایز یوزول میری جو ہے سحری بڑی سمپل سی ہوتی ہے، پراٹھے اور فرائی انڈے، اور بس یہ ہماری سحری ہو جاتی ہے۔ بچے جو ہیں میرے جو ہے وہ دہی بھی بہت پسند کرتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دہی بھی تھوڑی اس کی کٹوری یا ایک باؤل لے لازمی نا، کیونکہ جب بچے اسکول جا رہے ہیں تو بچوں کی انرجی ڈرین ہوتی ہے نا۔ مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نا، آج کل گرمی بھی دن میں ہو جاتی ہے، سم ٹائم یہاں پہ موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے، سم ٹائم گرمی ہوتی ہے۔ جب اسکول گوئنگ بچے ہیں نا، انہوں نے پڑھنا بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے، تو بچوں کو پیاس لگ جاتی ہے، تو مجھے ہوتا ہے کہ دہی وہ تھوڑا سا ضرور لے لینا، تو بچوں کو ضرور دہی دیا کریں۔ ویسے بھی دہی اسٹمک کے لیے بہت اچھا ہے، صبح کہتے ہیں بچہ اگر کھائے تو اس کا دماغ بہت اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی دہی کے بہت سارے فائدے ہیں، وہ آپ سب کو بھی پتہ ہوں گے، لیکن میرا تھا میں آپ لوگوں سے بھی بات کروں، آپ کو بتاؤں کہ بچوں کو نا اچھی ڈائٹ ہو نا، تو بچے ماشاءاللہ سے اچھا گرو کرتے ہیں، ان کی ہیلتھ، ان کی ہر چیز باڈی میں نا اچھی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو بس یہ تھی ہماری سحری، اور اب بس میری جلدی جلدی کوشش ہے کہ میں سحری کروا کے نا تو جلدی جلدی سمیٹوں، اور آج میں نے کچھ تسبیحات کرنی ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور ذکر کرتی ہوں۔ اس کا بھی برتن میں اس لیے سمیٹ کے سوتی ہوں نا، مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہیلپر ضرور آتے ہیں، لیکن اگر آپ سحری کے وقت کچن سنک کو ہر چیز کو کلیئر کر کے سوئے نا، تو صبح بہت سارا کھلارا جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، اور صاف ستھرا کچن ویسے صبح نا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب آپ اٹھتے ہو اور کچن میں جاتے ہو، افطاری کے لیے کام شروع کرتے ہو نا، تو کچن صاف ستھرا سمٹا ہوا اچھا لگتا ہے۔ تو میرے گھر میں تو ماشاءاللہ سب کے روزے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے کچن میں دن میں تو ایسا کوئی کام کوکنگ ہوتی نہیں ہے، افطاری ہی بنتی ہے۔ تو اس لیے بس اب میں چائے کے کپ کو کے ساتھ آپ لوگوں سے یہی بات کروں گی اگین، کہ بس ہمارا سیکنڈ عشرہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ بس آج آخری روزہ ہے سیکنڈ عشرے کا، اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ طاق راتیں ہیں، طاق راتوں کو ہم نے سجانا ہے، اسی طرح ان کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ طاق راتوں کو اچھے اور بڑے خوبصورت طریقے سے گزارے نا۔ بس اب میں افطاری کے لیے نکل گئی ہوں۔ افطاری جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتا رہی ہوں کہ میری بڑی ہی پیاری فرینڈ ہے، انہوں نے ہر سال وہ افطاری ماشاءاللہ کرتی ہیں، ہر سال دسترخوان لگواتی ہیں، اور بڑا ہی پیارا ان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ سب فرینڈس کو بلاتی ہیں۔ تو آج انہوں نے بچوں کے ساتھ مجھے بلایا ہوا، ماشاءاللہ سے اللہ ان کو اس چیز کی جزا دے۔ بس ہم لوگ نکل گئے ہیں افطاری کے لیے، تو میں آپ لوگوں سے بس یہی بات کرنے جا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جتنا ہو سکے اس مہینے میں صدقہ دینا ہے، اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ صدقہ تھوڑا سا نکالیں، جس نیت سے بھی نکالیں ضرور نکالیں، صدقہ، فطرانہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے عبادت، یہ آخری اس عشرے میں آپ لوگوں نے جتنی کر سکتے ہیں نا، اور آپ کے لیے وہ بہت اپنی آخرت آپ نے سمجھے سنوارنی ہے نا۔ تو میں بس یہی اب سوچ رہی تھی کہ اچھا میں نا جب بیٹھتی ہوں نا طاق راتوں میں عبادت کے لیے، تو مجھے نا، میں اپنی ایک فیلنگ بتا رہی ہوں، میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو بھی یہ فیلنگ آتی ہوگی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ عجیب سی نا خوشبو، عجیب سی رونق ہے، اور مطلب جب آپ بیٹھتے ہیں نا جائے نماز پہ، میں آپ کو وہ اپنی فیلنگ نہیں ایکسپریس کر پا رہی کہ اتنا پیارا مجھے لگتا ہے نا، بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ اور اس لیے مزہ آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے آگے ڈائریکٹلی اس طرح سے پیش ہو جاتے ہیں، اور اپنی حاجات، اپنی خواہشات اللہ کو پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں نا، مانگتے ہیں، تو اللہ راضی ہوتا ہے نا، تو عجیب سی پر رونق سا، ایک پر نور سا ماحول ہو جاتا ہے نا۔ تو بس یہ میری بڑی پیاری سی ایک فیلنگس تھی جو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آپ لوگوں نے بھی اگر اسی طرح کی فیلنگ، اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا ہے، تو طاق راتوں کو آپ نے ضائع نہیں جانے دینا۔ بالکل سارا سال ہم لوگوں نے باہر بھی گھومنا ہے، شاپنگز بھی کرنی ہے، شاپنگ ضرور کریں، وائی ناٹ، کہ عید ہے شاپنگ کرنی ہے، لیکن ان راتوں کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف لگائیں۔ شاپنگ کے لیے باقی راتیں بھی ہیں، باقی دن بھی ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی عبادات کو نا آپ نے خوب طریقے سے سنوارنا ہے۔ بس میں آ گئی ہوں افطاری کے لیے، تو اب بس گیسٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ سے اچھی خاصے لوگ ہوں گے، لیکن یہ کہ ابھی گیسٹ آئے نہیں ہیں، اور میں گیسٹ کا آپ کو پتہ ہے نا، میں کسی بھی فیمیل کا یا گیسٹ کا جو ہے وہ چہرہ نہیں ایکسپوز کرتی، تو بس اسی وجہ سے نہیں کرتی کہ بس ٹھیک ہے نا، ہم لوگ آپ کو سارے اپنے ولاگ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر رہی ہوتی ہوں، تو یہ بہت ہے، آپ لوگ خوش ہوا کریں اتنے سے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے گا افطاری، بہت اچھی افطاری، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، سموسے، رول، اور میرے بیٹے کی خیر ہر پسند کی چیز تھی، جلیبیاں بھی تھیں، تو مجھے بھی خیر جلیبی بہت پسند ہے، آپ لوگوں کو بھی بہت پسند ہوگی، مجھے خیر چائے کے ساتھ بہت پسند ہے نا، تو ہر چیز بہت پیاری،
بہت اچھا اہتمام. پھر پہلے افطاری ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے افطاری کرنے کے بعد کچھ لوگ نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کھانا بھی ساتھ سرو نہیں کیا، کھانا بعد میں لگے گا. تو افطاری کر لینا، تو پھر جس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا گیپ آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر آرام سے سب مل کے کھانا کھائیں گے. تو یہ جی میری فرینڈ کا اسکول بھی ہے، ساتھ میں انہوں نے بڑا ہی اچھا دیکھیں نا پلے گراؤنڈ بڑا ہی پیارا وہ تیار کروا رہے ہیں. لان بہت خوبصورت ہے. اب انہوں نے نئی گراس لگوائی ہے، وہ یہی بتا رہی تھی کہ موسم اچھا ہے نا، تو میں نے نئی گھاس لگوائی ہے. چلیں یہ گرو کر جائے گی اس موسم میں. آپ کو پتہ ہے جو پلانٹس بڑا اچھا گرو کر رہے ہیں نا، باہر کا موسم ہے، اسپرنگ سیزن ہے، تو پلانٹس ویسے بہت کھلتے ہیں. تو بس اب افطاری ہو چکی تھی، نماز بھی ہو چکی تھی، تو کھانا لگ گیا. میرے بچوں نے یہ کہا کہ ماما کھانا جو ہے نا وہ بہت بہت اچھا ہے. تو بہت اچھا لگا میرے بچوں کو. باربیکیو میں تھی چیزیں، رائس، مٹن، ہر چیز. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا اچھا کھانا نصیب کیا ہے. ہر وقت ہم لوگ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کی جتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ پاک نے ہمیں اتنا اچھا کھانا، ہمیں سب سے بڑھ کے ہمیں جسم کے پورے اعضاء دیے ہیں جن کے ساتھ ہم ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، لائف کو انجوائے کرتے ہیں، کھانے کو انجوائے کرتے ہیں، زندگی کو پورے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. تو اللہ کی کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے، یہ انسان امید بھی نہیں کر سکتا. انسان میں کہتی ہوں بالکل لاجواب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی کس نعمت کا شکر ادا کریں نا. آپ خالی کھانے پینے کی نعمتیں دیکھ لیں، ہمارے جسم کے اعضاء دیکھ لیں، ایک اعضاء ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، جسم کا ایک حصہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. کھانے پینے کی نعمتیں، چائے، پانی، جو مطلب آپ کس نعمت کا شکر ادا کریں گے. اور آج آپ لوگوں نے 20ویں روزے کے بعد 21ویں روزے میں داخل ہونا ہے. طاق راتوں میں اپنے سب چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کے لیے طلبگار ہونا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری سب خواہشات کو پورا کریں گے. انشاءاللہ اللہ سے ہمیں ہمیشہ امید ہے، اور ہم نے اللہ سے لو لگائی ہے، اور سب نے اللہ سے لو لگانی ہے. یہ تھی میری آج کی سحری ٹو افطاری روٹین. یہ تھی ساری چیزیں جو میں نے کی ہیں آپ لوگوں سے، میں نے کہا شیئر کروں. ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آیا ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اور میرے بچوں کو، میرے گھر کو ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بھی بہت بہت خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.